سورۃ الفرقان آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا صدق اللہ العظیم۔ الم تر الی ربک، کیا آپ نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف؟ کیف مد الظل، کہ کیسے اس نے سایہ کو دراز کیا۔ ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر وہ چاہ لیتا تو بنا دیتا اس کو ٹھہرا ہوا۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر بنایا ہم نے سورج کو اس پر راہ بتلانے والا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اس کو سمیٹ لیتے ہیں اپنی طرف آسان سمیٹنے کے ساتھ۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو باعث پردہ یا لباس بنایا۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور آرام کو اور نیند کو باعث آرام۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، بنایا اللہ نے دن کو اٹھ کر چلنے کا ذریعہ۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور اللہ وہ ذات ہے جو کہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر باران رحمت سے پہلے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور اتارا ہم نے آسمان سے پاک پانی۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ زندہ کرے ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور پلا دے ہم وہ پانی مما خلقنا، ان کو جن کو ہم نے بنایا، انعاما و اناسیہ کثیرہ، جانوروں کو اور بہت سارے لوگوں کو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس کو لوگوں کے مابین پھیرا دیا ہے، تقسیم کیا ہے تاکہ وہ اس سے نصیحت لے لے۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو اکثر لوگوں نے انکار کیا سوائے ناشکری کے۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں جو شبہات اور یا وہ جو اعتراضات کرتے تھے ان کو ذکر کر کے ان کا جواب دیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور یہی سب سے بڑھ کر گمراہ لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ آپ یہ سمجھتے کہ یہ سنتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقل سے کام لیتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان سے سننے کی استعداد ہی ختم کی گئی ہے۔ ان سے عقل کو چھین لے، حق سمجھتے نہیں اور حق سنتے نہیں ہیں۔ تو جب اللہ جل شانہ
کی طرف سے پیغمبر آ کے بار بار سمجھاتا رہا اور یہ بار بار اس کو رد کرتے رہیں، انجام کار اللہ نے ان سے صلاحیت کو چھین لیا۔ اس لیے اللہ جل شانہ اپنے معبودی برحق ہونے پر دلائل کو بیان فرماتے اور آفاقی دلائل بیان فرماتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر ایک نظام دیکھتے ہیں کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے اور سورج طلوع ہوتے ہی ہر چیز کا سایہ مغرب کی طرف پھیلا ہوتا ہے، اور جب مشرق سے سورج طلوع ہو کے چلتا رہتا ہے تو جو آگے چلتا ہے تو ہر چیز کا سایہ وہ سمیٹ لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ سورج جب درمیان میں آ جاتا تو ہر چیز کا سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ اللہ کرنے والے، سایہ کو بنانے والے اللہ، سایہ کو چلانے والے اللہ ہے۔ الم تر الی ربک، کیا آپ اپنے رب کو دیکھتے نہیں؟ بندہ رب کو دنیا میں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن رؤیت علم مراد ہے، آپ کو علم نہیں اپنے رب کی قدرت کا، دیکھتے نہیں ہو اپنے رب کی قدرت کو۔ کیا ہے کیف مد الظل، کہ کس طرح وہ دراز کرتا ہے سایہ کو۔ پہلے سایہ کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہ لے تو بنا دے اس کو ٹھہرا ہوا، یہ سایہ حرکت ہی نہیں کرے۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کو اس پر راہ بتلانے والا بنایا۔ تو سورج باعث ہے اس کے لیے، سورج کا نکلنا، سورج کی روشنی کے ساتھ سایہ پیدا ہو جاتا ہے اور دراز ہوا کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یوں ہی سورج حرکت کر لیتا ہے مشرق سے مغرب کی طرف، تو پھر سایہ بھی کم ہوتا چلتا رہتا ہے، اور جب سورج درمیان میں آ جاتا تو سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اللہ اس کو چلاتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو سایہ ایک ہی جگہ ٹھہرا رہے، کوئی حرکت نہ کرے، نہ کم ہو جائے نہ بڑھ جائے، اس کا بڑھنا اس کا گھٹنا یہ اللہ کے امر سے ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایک طرف ظاہر کے اعتبار سے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی کہ سورج کو طلوع کر کے اس کے ذریعے سایہ کو پیدا کر کے سایہ کو بڑھنا گھٹنا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن دوسری طرف ایک بات سمجھائی جا رہی ہے دنیاوی اعتبار سے، اے انسان تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اللہ نے تمہیں وجود سے نوازا، تمہیں حیات سے نوازا، تمہیں زندگی نصیب فرما دی، تجھے اللہ چلا چلا کے ایک سٹیج پہ پہنچا دیتا ہے، پھر واپس آ کے اللہ پاک تجھے دنیا سے نیس بنا لیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کوئی نام و نشان باقی نہیں رہ جاتا۔ اللہ کو اللہ نے قرآن پاک کے اندر انسان کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرما دی، جس طرح کی دنیا کی سرسبز و شادابی ہوتی ہے، ہرے بھرے، ہاں جی بالکل دل کو خوش کرنے والی ایک کھیتی ہوتی ہے، لیکن انجام کار وہ زرد مائل بن کے خشک ہو کے زمیندار اس کو کاٹ لیتا ہے، تو وہ میدان جس میں ہری بھری کھیتی ایک وقت اس کا ایک عالم تھا، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، وہاں پر بعد میں پتہ نہیں چلتا کس طرح یہاں پر بہترین کھیتی تھی۔ ایسے ہی دنیا کے اندر انسان آ جاتا ہے، اس کا بچپن ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، نوجوانی جوانی ہوتی ہے، پھر انجام کار اللہ بڑھاپا لیتا ہے اور یہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، پھر کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ فلاں دنیا کے اندر زندگی گزار چکا تھا۔ اب ہمارے دادا زیادہ سے زیادہ ان کے دادا کو ہم نے نہیں دیکھا ہوا، اب وہ دنیا کے اندر گزار چکے تھے، کتنے بڑے دعوے کر چکے تھے، آج وہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہوتے کہ نہیں، کہاں سے کوئی حقیقت ہمیں ان کے بارے میں نہیں معلوم، ہم یہ آج ہے کل نہیں ہوں گے، اور ہمارے بعد والوں کا ہمارے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، اور یا روحانی اعتبار سے اللہ پاک سمجھاتے ہیں کہ انسان کفر و شرک کی ظلمت اور اندھیری میں پڑا ہوا تھا، اللہ جل شانہ نے آفتاب نبوت کو طلوع کر کے انسان کو ہدایت سے نوازا۔ تو یہ اللہ جل شانہ انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں۔
ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اس کو سمیٹ لیتے ہیں اپنی طرف آسان سمیٹنے کے ساتھ۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ پاک اپنی قدرت کی دوسری نشانی بیان فرماتے ہیں، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا رات کو لباس۔ لباس ظاہر کے اعتبار سے انسان کے لیے باعث پردہ ہے، اپنے بدن کو چھپانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر کوئی قوم، کوئی مذہب وہ برہنہ پن کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اپنے بدن کو چھپانا ہر ایک اچھا سمجھتا ہے، اور ہر ایک کے ہاں قابل تحسین ہے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے تو یہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے بدن پہ پردہ نہ ہو تو یہ بے چین رہتا ہے، بے چینی اس کے اندر طاری ہوتی ہے۔ ایسے ہی انسان جب رات کا اندھیرا اللہ چلا لیتے ہیں اور چھا جاتا ہے یہ اندھیرا، تو انسان پردے میں آ جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ لباس انسان کے لیے باعث زینت ہے، باعث زینت ہے۔ بہرحال چمکتے دمکتے تارے اس کے اندر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اللہ نے انسان کے لیے نیند کو باعث آرام بنا دیا۔ اللہ نے ایک عجیب نظام چلایا، پورا دن انسان اپنی ضروریات کے لیے اسباب کی دنیا میں لگا رہتا ہے، تھک جاتا ہے، دین کی محنت میں لگا رہتا ہے، تھک جاتا ہے۔ اللہ رات کا اندھیرا انسانوں پہ پھیلا کے انسانوں کو آرام کی نیند سلا دیتا ہے۔ اب اگر اللہ کی طرف سے نظام نہ ہو تو کتنا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بندہ آرام کر لیتا ہے، دوبارہ پھر صبح جب اٹھ جاتا ہے تو تازگی کے ساتھ تازہ دم ہو کے اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور بنایا اللہ نے دن کو اٹھ کر چلنے کا ذریعہ، رات کو آرام کر لیتا ہے، صبح جب روشنی پھیل جاتی ہے تو بندہ پھر روانہ ہو جاتا ہے اپنے کاموں پہ۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ سورہ نبا کے اندر أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ یہ اللہ نے ایک ٹائم ٹیبل بنا رکھا ہے، جہاں پہ سورج طلوع ہو جائے، روشنی آ جائے تو سارے لوگ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور جہاں پر سورج غروب ہو جائے آرام کا ذریعہ اللہ نے بنایا، سارے لوگ آرام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور بھائی رات کا اندھیرا چاہتے کہ بس چھوڑو اب اس وقت، صبح مل جائیں گے اس کے ساتھ۔ اگر اللہ نے یہ نظام نہ چلایا ہوتا تو پھر نظام پورا درہم برہم ہوتا۔ ہر بندہ دن کو اپنے لیے آرام کا کوئی وقت متعین کر لیتا، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اس کے آرام کا کیا وقت ہے، اس کو پتہ نہیں اس کے آرام کا کیا وقت ہے۔ اب اس کے آرام کا وقت ہے، یہ بندہ آ کے دروازہ کٹکھٹا رہا ہے، ناگن کر رہا ہے، وہی آ جاؤ کچھ کام ہے، اس کے آرام کا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ایک نظام چلا کے رات کا اندھیرا پھیلا کے سارے لوگ آرام کی نیند سلا دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج دنیا کا نظام الٹ ہو گیا، بجائے دن کے کام کاج کرنے کے دن کو سوئے رہتے، خراٹے مارتے ہیں، اور رات کو آرام کرنے کے کام کاج میں لگے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بدنی نظام بھی تباہ ہو رہا ہے، روحانی نظام بھی تباہ ہو رہا ہے۔ اس چیز کو اللہ نے آرام کا ذریعہ بنایا، ہم اس میں آرام کرتے نہیں ہیں۔ رات 12، 1، 2 بجے تک مارکیٹیں کھلی رہتی ہیں، لوگ چلتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں۔ جب 12، 1، 2 بجے بندہ سو جاتے، صبح کیا اٹھے گا نماز کے لیے؟ اور پھر جب صبح سویرے سویا رہتا ہے تو دن کو 11، 12 بجے دکان پہ نکل جاتا ہے، کام پہ نکل جاتا ہے، اس میں کہاں سے برکت پیدا ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے لیے صبح سویرے کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ اب جب صبح سویرے بندہ نکل جاتے تو برکت ساتھ لے کر آتا ہے۔ اس لیے آج بھی معاشرے کے اندر جو لوگ صبح سویرے اپنے کام پہ نکلتے ہیں اور 2-4 روپیہ کماتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بہت برکت رکھی ہے۔ ورنہ بندہ دیکھ کہ منڈی کے اندر زمیندار کا جو ماحول چلا ہے، منڈی والے منڈی سے صبح سویرے سویرے مال اٹھا کے نکلتے ہیں، اور صبح سویرے سویرے ان کا مال بک بھی جاتے ہیں، اور پھر آرام سے گھر میں سوئے رہتے ہیں، ظہر تک فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ایک نظام بنایا، اور قرآن پاک میں اللہ نے دن اور رات کے وقت پہ قسم کھائی ہے۔
واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب اس کی روشنی پھیل جائے، اور نہار جب وہ روشن ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں یہ قسم کانا انسان کو ایک یاد دہانی ہے، جس طرح رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو انسان اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، پرندے اپنے گھونسلے میں چلے جاتے ہیں، اور رات کی تاریکی میں ایک سناٹا چھا جاتا ہے اور خاموشی طاری ہو جاتی ہے دنیا کے اندر۔ اور رات کے اندھیرے میں جب بندہ سونے لگ جاتا ہے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جس کے لیے کل کا نظام موجود ہے، دکان کی شکل میں، آفس کی شکل میں، کاروبار کی شکل میں، یہ جب رات کو سوتا ہے تو اطمینان کے ساتھ سوتا ہے کہ صبح آفس جاؤں گا، صبح جو ہے میں اپنی دکان پہ جاؤں گا، صبح میں اپنے کاروبار کے لیے جاؤں گا۔ دوسرا وہ بندہ ہے جو رات کو سوتا ہے لیکن کل صبح کے لیے اس کے پاس نہ دکان، نہ کاروبار، نہ کوئی جاب، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جب سوتا ہے تو یہ بے چین اور پریشان ہو کر سوتا ہے کہ صبح کیا کروں گا، کہاں سے کھاؤں گا، بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا۔ ایسے ہی اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو انسانیت ساری سو جاتی ہے، دنیا میں خاموشی، تو ایک وقت آنے والا ہے یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، نہ آسمان رہ جائے، نہ پہاڑ رہ جائے، نہ سورج اور چاند رہ جائے، انسان رہ جائے، یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور جس طرح صبح کی روشنی پھیلتے ہی سارے انسان اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل جاتے ہیں، تو ایسے ایک سیٹی بج جائے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس سیٹی کے بجنے سے سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہو کے حشر کے میدان کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ تو جیسے دنیا کے اندر کل کے لیے نظام رکھنے والا رات کی اطمینان سے سوتا ہے، ایسے جو انسان دنیا سے جانے والا جاتا ہے تو اگر اس نے کل کی قیامت کے دن کے لیے کوئی تیاری کی تو جب یہ جا رہا ہوتا ہے تو یہ اطمینان کے ساتھ جاتا ہے، اور صبح اٹھتا ہے اطمینان کے ساتھ۔ تو یہ بندہ جب دنیا سے جاتا ہے اطمینان کے ساتھ، وہاں پر پھر کل قیامت کے دن جمع ہوگا، حشر کے میدان میں آئے گا، اطمینان کے ساتھ آئے گا۔ اور جس نے کل کے لیے کچھ نہیں رکھا، کوئی نظام نہیں، کل کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے، تو جب دنیا سے جا رہا ہے بے چین اور پریشان ہو کے، اور وہاں پر جب اٹھے گا اور حشر کے میدان میں آئے گا، مٹی اٹھا کے اپنے اوپر ڈالے گا، ہائے تباہی، ہائے بربادی، ہائے افسوس، ہائے ہلاکت، میں تو تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، کوئی تیاری نہیں کر کے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ کی قدرت کی ایک اور نشان ہے، اللہ وہ ذات ہے جو کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے باران رحمت سے پہلے خوشخبری کے طور پر۔ بادل چھا جاتے ہیں، ہوائیں چلتی رہتی ہیں، انسانوں کو ایک امید پیدا ہو جاتی ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ یہ بادلوں کا لانا، ہواؤں کا چلانا، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پھر اللہ اس بادل سے پانی کو نیچے اتار دیتے ہیں، اور پانی کیسا پانی؟ طہورا، جو پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ کسی بندے کو غسل کی ضرورت پڑ جائے اور اس کے پاس پانی ہے اور بارش برس رہی ہے، تو بارش کے پانی میں کھڑا ہو کے بارش کا پانی اگر بدن سے نکل گیا، غسل ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے بندہ۔ بارش کا پانی پاک کرنے والا بھی ہے، پاک بھی اور پاک کرنے والا ہے۔ بعض چیزیں پاک ہوتی ہے لیکن اور چیزوں کو پاک کرنے والی، کپڑے کو پاک کرنے والی نہیں ہوتی، بدن کو پاک کرنے والی نہیں ہوتی۔ پانی اللہ ایسی نعمت بنا چکے کہ خود بھی پاک ہے اور اوروں کو بھی پاک کرنے والی۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اللہ اس پانی کے فائدے بیان فرماتے ہیں۔ نمبر ایک زمین بنجر ویران پڑی ہوئی مردہ زمین، اللہ اس کے اندر حیات پیدا فرما لیتے ہیں، وہ قابل کاشت بن جاتی ہے اس پانی کے ذریعے سے۔ اس کے اندر آپ ہزار قسم کے پھل اور سبزیاں، ترکاریاں، اس کے بیج ڈال لیں، اللہ پاک اس کو اگا لیتے ہیں۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور یہی پانی ہم پلا لیتے ہیں جو ہم نے پیدا کی مخلوق، اس میں سے انسانوں کو بھی ہم پلا دیتے ہیں اور جانوروں کو بھی پلا دیتے ہیں۔ یہ پانی ایک طرف ظاہر کے اعتبار سے اللہ جو سمجھا رہے، اللہ قدرت کی نشانی کہ پانی اللہ برسا دیتے ہیں، اور اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو اللہ پاک زندہ کر لیتے ہیں۔ تو دوسری طرف روحانی طور پر جس طرح ظاہر کے اعتبار سے آسمان سے پانی آتا ہے، تو باطنی اور روحانی طور پر آسمان سے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے انسانیت پہ، امت پہ، جس کے ذریعے مردے انسانوں کو اللہ پاک جو ہے وہ زندہ کر لیتے ہیں۔
انسانوں کے مردہ دلوں کو اللہ زندہ کر لیتے ہیں، زندگی حیات اللہ پاک نصیب فرماتے ہیں۔ تو قرآن یہ ظاہر کے اعتبار سے ہم دے دے کتاب ہے، باطن کے اعتبار سے اوپر سے اللہ پاک مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے باعث فانی ہے۔ بہرحال وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس پانی کو پھیلا دیا ہے، دنیا کے اندر تقسیم کر دیا ہے، کہیں زیادہ کہیں کم، کہیں کڑوا کہیں میٹھا، تاکہ انسانیت اس سے نصیحت لے لے اپنے لیے۔ لیکن اللہ فرما دے فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ، اکثر لوگوں نے انکار کیا اس سے نصیحت حاصل کرنے کے واسطے، إِلَّا كُفُورًا، سوائے ناشکری اور ناقدری کے۔ قدردانی کرنی چاہیے تھی اس پانی کی، لیکن انسان ناقدری کر رہا ہے۔ اس کو اللہ کی قدرت کی نشان سمجھ کر اللہ کی عبادت میں لگنا چاہیے، اللہ کی اطاعت میں لگنا چاہیے تھا، لیکن انسان بجائے اس کے کہ اللہ کی اطاعت میں آ جائے نافرمانی میں لگا رہتا ہے، اللہ کی شکر گزاری کی بجائے ناشکری میں لگا رہتا ہے۔ اور پھر کتنا پانی جس کو اللہ نے نصیب فرمایا کتنا ضائع کرتے رہتے ہیں، ضائع کے اعتبار۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ، کیا آپ نے دیکھا ہے اپنے رب کی طرف کہ کیسے اس نے دراز کیا سایہ کو، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہ لیتے تو بنا دیتے اس کو ٹھہرا ہوا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے بنایا سورج کو اس کے لیے راہ بتلانے والا۔ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا، پھر ہم نے اس کو سمیٹ لیا اپنی طرف آسان سمیٹنے کے ساتھ۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنایا رات کو لباس، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو باعث آرام، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور بنایا دن کو اٹھ کر چلنے کا ذریعہ۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور اللہ وہ ذات ہے جو کہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر باران رحمت سے پہلے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اتارا ہم نے آسمان سے پاک پانی، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم زندہ کر لے اس کے ذریعے مردہ زمین کو، مردہ شہر کو۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور پلائے ہم یہ پانی بعض اس مخلوق کو جو ہم نے بنایا ہوا ہے انسانوں میں سے اور جانوروں میں سے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور یقین ہم نے اس کو پھیلا دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے لوگوں کے مابین تاکہ وہ اس سے نصیحت لے لے۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو اکثر لوگوں نے انکار کیا سوائے ناقدری اور ناشکری کے۔ صدق اللہ۔